بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس جنت کا عرض جو ہے چوڑائی وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، لوگوں بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت لے جاؤ، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ نیکی والے جو کام ہیں ان میں حسد نہیں ہے، بلکہ ان میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال، لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال جلدی کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ فتنۃ کقطع اللیل المظلم، کیونکہ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح ہے، جیسے ایک بالکل اندھیری رات ہو، رات کا ایسا پہر جس میں بالکل انتہائی زیادہ اندھیرا ہو، انسان رہنمائی کے لیے کوئی روشنی بھی اس کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی لائٹ کا انتظام ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ایسے فتنے آئیں گے انسان کو پتہ نہیں چلے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آپ نے فرمایا انسان جب صبح کرے گا تو مومن ہوگا، جب شام کا وقت ہوگا تو وہ کافر بن جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آپ نے فرمایا اسی طرح ہی جب انسان شام کا وقت کرتا ہے، شام کے وقت میں وہ مومن ہوتا ہے اور صبح کے وقت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے جو انسان کا ایمان ختم کر دے گا، انسان کے ایمان کو بالکل اس سے دور کر دے گا اور انسان اس وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی آپ نے وضاحت بھی فرمائی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دے گا، یعنی اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا دین محفوظ ہے یا نہیں، میرا دین میرا صحیح بھی ہے یا نہیں، بس اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا آئے، میرے پاس دنیا جمع ہو جائے، وہ دنیا کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو دنیا ہے انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگوں نیک اعمال جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور اس فتنے کی بنا پہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے۔ اسی طرح ہی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سلام جب پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہوئے تو لوگوں کی طرف سے یعنی ان کے بیچ سے آپ ہوتے ہوئے اپنے کسی ایک بیوی کے گھر گئے، اور جب گھر گئے آپ اتنی جلدی جب نماز سے اٹھے، مسجد سے اتنی جلدی میں جب باہر نکلے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کیسے جا رہے ہیں، خیریت تو ہے، کیا مسئلہ بن گیا؟ آپ جب گھر گئے، گھر میں وہ ایک سونے کا تھا کچھ، یعنی آپ کے پاس پڑا ہوا صدقے کا، جب وہ سونا لے کے واپس مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا قمت خلفت فی البیت تبرا من الصدقہ، آپ نے فرمایا میں اپنے گھر میں سونے کا کچھ صدقے کا کچھ سونا میرے پاس پڑا تھا، وہ میں گھر بھول گیا تھا، فکرہت ان ابیتہ، کہ میں ناپسند جانتا تھا کہ صدقے کا مال میرے پاس گھر میں پڑا رہے اور اسی طرح رات گزر جائے۔ یعنی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی طرف کس قدر یعنی سبقت لے جا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا جلدی سے نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد آپ اپنے گھر گئے اور وہ جو صدقے کا مال پڑا تھا اس کو لا کے لوگوں کے ہاں تقسیم کر دیا۔
تو اس لیے میرے بھائی نیکی کی طرف سبقت لے جائیں، نیکی کی طرف توجہ کریں اور دوسروں کو بھی توجہ دلائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا موقع تھا، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول ارأیت ان قتلت فأین انا، اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں ہوں گا، جنت میں ہوں گا یا جہنم میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں ہوں گا، کہ تو جنت میں جائے گا۔ تو حالت کیا تھی؟ وہ صحابی جو تھا وہ کھجوریں کھا رہا تھا، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور کھجوریں کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول سے جیسے سوال کیا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کھجوریں کھا لوں، دنیا ہے تھوڑا سا کھا لوں گا میرا پیٹ بھر جائے گا، نہیں، پھر یعنی اس نے یہ سوچا کہ اب دنیا کے کھانے کے یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو کھانے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس نے فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں جتنی بھی کھجوریں تھیں ان کو نیچے پھینکا اور قتال کے لیے بڑھ گیا، قتال کرنے لگا، لڑائی لڑ رہا ہے اور بڑی بہادری سے لڑائی لڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ صحابی شہید ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنا جذبہ ہے ان کے اندر نیکی کی طرف بڑھنے کا، کہ اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں یہ کھجوریں کھا لوں، نہیں، بلکہ ان کھجوروں کو پھینکتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے کہیں لیٹ نہ کر دے جنت میں جانے سے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کے جو کام ہیں ان کاموں کی طرف بڑھیں۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے موقع پہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار احد کے دن پکڑی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ تلوار پکڑے گا؟ سارے لوگوں نے، جتنے بھی احد کے موقع پہ صحابہ تھے، سارے کے سارے نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول سے یہ تلوار میں لوں اور میں کفار کے ساتھ قتال کروں۔ آپ نے آگے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا فَمَن يَأْخُذُ بِحَقِّهِ، کون ہے وہ انسان جو اس تلوار کو اس کے صحیح معنوں میں اور صحیح اس کا جو حق ہے اس کے ساتھ اس کو پکڑے گا اور قتال کرے گا؟ تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے آپ نے کہا صحیح معنوں میں جو اس کا حق ہے وہ کون حق ادا کرے گا؟ تو صحابہ جیسے ہی پیچھے ہوئے، ابو دجانہ صحابی تھے، کہتے اللہ کے رسول میں یہ تلوار پکڑتا ہوں۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ابو دجانہ صحابی جو تھے انہوں نے تلوار کو لیا اور کفار کے لشکر میں داخل ہو گئے، کفار کا اتنا قتل و غارت کیا کہ ان کے لشکروں کو اکھیڑ کے رکھ دیا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو میرے بھائی یہ ہے جذبہ، جب انسان کا ایمان ہوتا ہے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ پھر دنیا کی طرف نہیں اس کو لے کے جاتا۔ انسان کا جب صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم نے شکایت کی وہ کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ہمارے اوپر سختیاں کر رہا ہے، طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، ہمیں تکلیف سے دوچار کیا ہوا ہے۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی حجاج بن یوسف کی، تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لوگوں صبر سے کام لو، جلد بازی سے کام نہ لو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جو امیر ہے، جو تمہارا وہ حاکم وقت ہے، اس کے سامنے بغاوت نہ کرو بلکہ اس کی بات کو مانو، صبر کرو، کیونکہ اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور برا ہوگا۔ حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے پاس چلے جاؤ۔ تو میرے بھائی یہ چند ایک حدیث اور آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان ساری احادیث اور آیات سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کو نیکی والے کاموں میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی اس کو فرصت ملے، جیسے اس کو موقع ملے، وہ جلدی سے جلدی نیکی والے کاموں میں آگے بڑھے، نیکی والے کام جو ہیں ان کو کرے۔ نیکی والے جو کام ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، نوافل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یعنی غرض کئی ایک طرح سے یہ نیکی والے کام ہیں۔ ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ نیکی والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرے اور جلدی سے جلدی کرے۔
اپنی عمر کا انتظار نہ کرے کہ میری ابھی عمر تھوڑی ہے، میں جوان ہوں گا پھر بوڑھا ہوں گا اس کے بعد مجھے موت آئے گی۔ نہیں میرے بھائی، موت کا کسی کو کوئی علم نہیں، پتہ نہیں اس نے شام کا وقت گزارنا بھی ہے یا نہیں، کل صبح دیکھنی بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے اپنی موت کے اوپر اپنے اعمال کو مؤخر مت کرو بلکہ جلدی کرو، یہی سمجھو کہ میرا آج کا جو دن ہے یہ آخری زندگی کا دن ہے۔ اس طرح سمجھ کے جب تم اعمال کرو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔